اب جو بولے گا وہی اٹھایا جائے گا, جو سر اٹھے گا اسے قلم کر دیا جائے گا. اس وتیرے کے ساتھ جو ایس ایچ او منامہ ہیں ذوالقرنین صاحب, وہ چل پڑتی ہیں, ان لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جاتے ہیں, اور چھاپے دیکھیں تشدد جن پہ ہوا ہے FIR بھی انہی پہ درج ہوئی. ان کی جو اپلیکیشن تھی ایس ایچ او صاحب ماننے کو تیار نہیں تھے کہ انہوں نے اپلیکیشن موو بھی کی ہے. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب میری بات ہوتی ہے اس حوالے سے آن دا ریکارڈ, ایس ایچ او صاحب کو کال کرتا ہوں تو وہ آگے سے موصوف فرماتے ہیں کہ ہمیں تو اپلیکیشن وصول ہی نہیں ہوئی ہے. وہ شخص جو اس مسالت میں تھا شہباز نامی, اس کے گھر میں داخل ہوتی ہیں, وہاں پہ توڑ پھوڑ کی جاتی ہے, پورے گاؤں کو مبینہ طور پر یرغمال بنایا جاتا ہے اور حدیں مقرر کر دی جاتی ہیں کہ کوئی آگے آیا تو اس کا سر قلم, مطلب کہ اس کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے گی. لوگ بیچارے ڈرتے ہوئے گلی کے دونوں سائیڈوں پہ جو ہیں وہ کھڑے رہتے ہیں اور دور کھڑے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اصل میں جو تھوڑا سا آگے ہوتا ہے اسے فون چھین لیا جاتا ہے, کوئی ویڈیو نہ بنا سکے, کسی قسم کا ایویڈنس سامنے نہ آ سکے, اس لیے لوگوں کو پیچھے ہٹا دیا جاتا ہے اور وہاں پہ باقاعدہ طور پر ناکے لگا دیے جاتی ہیں. گاڑی کی فرنٹ اور بیک سکرین سب سے پہلے توڑی جاتی ہے, گھر میں داخل ہوا جاتا ہے, گھر میں صرف خواتین موجود ہیں, با پردہ خواتین, اور داخل ہوا جاتا ہے اور ہر چیز جو قیمتی چیز ہے اس کو توڑا جاتا ہے. اب یہ متاثرین کے مطابق ان کے گھر میں سے کوئی گولڈ یا پیسے بھی چرائے جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں حافظ عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں 89 ڈیجیٹل. ناظرین, آج پھر سے بات کریں گے پنجاب پولیس کے رویے پہ, پنجاب پولیس کی کارکردگی پہ, افسران بالا کی محنت, وزیر اعلیٰ پنجاب کا ویژن, پنجاب کی عوام کو کرائم فری بنانے کا جو خواب ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا, وہ کیا منزل مقصود پر پہنچتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور جو افسران بالا پنجاب پولیس ہیں, جیسا کہ DIG آپریشن فیصل کامران ہیں اور CCP لاہور بلال صدیق کمیانہ, کیا ان کی جانب سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ کارآمد آتی ہوئی دکھائی بھی دے رہی ہیں یا نہیں. ناظرین, تھانے جو ہیں وہ ماڈل بنائے جا رہے ہیں, وردیاں بھی بدلی گئی ہیں, رویے جو ہیں ان پہ مکمل طور پر جو ہے وہ تربیت جاری ہے افسران کی جانب سے. لیکن کیا تھانہ کلچر بدل رہا ہے, یا تھانے میں جو بیٹھے پنجاب پولیس کے شیر جوان ہیں ان کے رویوں میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے؟ آج اسی پہ بات کریں گے. ناظرین, سب سے پہلے تو روشنی ڈالنا چاہوں گا کینٹ ڈویژن پہ. کینٹ ڈویژن جو ہے اس میں باقاعدہ طور پر تھانہ منامہ کی بات اگر ہو تو تھانہ منامہ کی حدود میں گنجے سندھو ایک گاؤں ہے جہاں پر تقریباً 2-4 روز قبل جو ہے وہ ہم نے پروگرام کی ریکارڈنگ کی, رنگے ہاتھ پروگرام جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا وہاں پہ. جب ہم لوگ وہاں پہ پہنچے تو حالات دیکھ کر بڑا ایک شرمساری سی محسوس ہوئی. ایک جانب آپ جناب کے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ تھانوں میں آنے والے جو سائلین ہیں ان کو آپ جناب کہہ کر مخاطب کیا جائے, اور دوسری جانب یہی سائلین جو ہیں ان بیچاروں کی تذلیل ہو رہی ہے. یہاں پر جو افسران جو انہی سائلین کے ٹیکس سے سیلریاں وصول کرتے ہیں وہ انہی کی تذلیل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. نہ خواتین کو چھوڑا جاتا ہے, مبینہ طور پر ضعیف العمر جو لوگ ہیں وہ بھی بیچارے تھانوں میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ ذلیل و رسوا ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ہوتا یوں ہے کہ گنجے سندھو میں جب ہم ریکارڈنگ کے لیے پہنچتے ہیں تو وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ فیکٹری مالکان تھے جہاں پر کوئی مزدور جو ہے وہ سیلنگ کا کام کر رہے تھے, ان کو مزدوری نہ دینے پر جو ہے تقاضا کیا گیا کہ ہمیں مزدوری دی جائے. یہ تھانہ منامہ کا علاقہ ہے, اور مزدوری کا تقاضا کرنے پر جو ہے وہ طلق کلامی ہوتی ہے. طلق کلامی پہ جو فیکٹری مالک ہے وہ سیخ پا ہو جاتا ہے اور ان کو باندھ لیتا ہے, اپنے ملازمین کو کہتا ہے کہ ان کو باندھو اور ان کو مارنا شروع کرو. اب ان کو مارا جاتا ہے, ان پہ تشدد کیا جاتا ہے. 2 افراد ہیں جن کو مارا جاتا ہے, تیسرا ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو کہ 10-12 سال جس کی ایج ہے. اب وہ بچہ جو ہے وہ بیچارہ ظاہر ہے خوف و ہراس تو اس پہ بھی بڑا پریشر آ جاتا ہے, لیکن وہ بچہ جو ہے وہ ڈرتا ہوا وہاں سے نکلتا ہے کسی طریقے سے, اور گیٹ کے نیچے سے تھوڑا سا جو فاصلہ ہوتا ہے وہاں سے نکل کے تو وہ بھاگ کے اپنے علاقے میں جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے اہل و عیال کو, اہل خانہ کو یا محلے داروں کو بتاتا ہے, گاؤں کے رہائشیوں کو بتاتا ہے کہ فیکٹری مالکان جو ہیں وہ مار رہے ہیں مزدوروں کو باندھ کے جو ان کے انہی کے بھائی احباب میں سے ہیں. تو یہ گاؤں والے جو ہیں وہ چھڑوانے کے لیے جاتے ہیں, وہاں پہ کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, گیٹ کھولا نہیں جاتا ہے, اور جب 15 کی کال کی جاتی ہے تو بار 15 کی کال پر پولیس جو ہے وہ آنا پسند نہیں کرتی ہے. جب یہ لوگ اپنے زور بازو پہ لڑ جھگڑ کے ان کو مزدوروں کو وہاں سے چھڑواتے ہیں, بازیاب کرواتے ہیں, تو اس کے بعد اپلیکیشن موو کی جاتی ہے کہ جی یہ مزدوروں کے ساتھ یہ طریقہ کیا گیا, ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے, ان پہ تشدد کیا گیا ہے, تو ہماری FIR درج کریں.
اب یہاں پہ پنجاب پولیس کا کردار جو ہے لاہور پولیس کا وہ سامنے آتا ہے. اب مزدور لوگ جو ہیں یہ گاؤں کے غریب غربا جو لوگ ہیں وہ بیچارے مل کے تھانے جاتے ہیں, اپلیکیشن موو ہو جاتی ہے, اپلیکیشن جو ہے وہ پولیس کو موصول ہو جاتی ہے, لیکن اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ پولیس کی جانب سے ایف آئی آر بھی یہ گاؤں والوں پہ ہی دے دی جاتی ہے, جس میں سے 3-4 جو ہے وہ نامزد کیے جاتے ہیں اور تقریباً 15-17 لوگ جو ہیں ان کو نامعلوم رکھا جاتا ہے. اب جو بولے گا وہی اٹھایا جائے گا, جو سر اٹھے گا اسے قلم کر دیا جائے گا. اس وتیرے کے ساتھ جو ایس ایچ او منامہ ہیں ذوالقرنین صاحب وہ چل پڑتے ہیں, ان لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جاتے ہیں اور چھاپے دیکھیں تشدد جن پہ ہوا ہے ایف آئی آر بھی انہیں پہ درج ہوئی. ان کی جو اپلیکیشن تھی ایس ایچ او صاحب ماننے کو تیار نہیں تھے کہ انہوں نے اپلیکیشن موو بھی کی ہے. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب میری بات ہوتی ہے اس حوالے سے آن دا ریکارڈ ایس ایچ او صاحب کو کال کرتا ہوں تو وہ آگے سے موصوف فرماتے ہیں کہ ہمیں تو اپلیکیشن وصول ہی نہیں ہوئی ہے. اچھا, اور دوسرا ایف آئی آر جو درج ہوئی ہے اسی کی مد میں جو ہے ایس ایچ او صاحب ایف آئی آر درج کرنے کے بعد کیا آپریشن کی ٹیمیں کہیں جا کے چھاپا مارتی ہیں یا انویسٹیگیشن کی؟ بندے گرفتار کون کرتا ہے, آپریشن والے کرتے ہیں یا انویسٹیگیشن والے؟ یہ پوائنٹ آپ نے ضرور اس پہ کمنٹ میں بتانا ہے. تو اگر انویسٹیگیشن والے کرتے ہیں تو وہاں یہاں پہ آپریشن والے ایس ایچ او صاحب جو ہے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آتے ہیں. وہ شخص جو اس مسالت میں تھا شہباز نامی, اس کے گھر میں داخل ہوتی ہیں, وہاں پہ توڑ پھوڑ کی جاتی ہے, پورے گاؤں کو مبینہ طور پر یرغمال بنایا جاتا ہے اور حدیں مقرر کر دی جاتی ہیں کہ کوئی آگے آیا تو اس کا سر قلم, مطلب کہ اس کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے گی. لوگ بیچارے ڈرتے ہوئے گلی کے دونوں سائیڈوں پہ جو ہیں وہ کھڑے رہتے ہیں اور دور کھڑے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اصل میں جو تھوڑا سا آگے ہوتا ہے اس سے فون چھین لیا جاتا ہے. یہ میں آپ کو متاثرین کی زبان جو ہے وہ اپنی زبان سے بتا رہا ہوں کہ موبائل چھین لیا جاتا ہے, کوئی ویڈیو نہ بنا سکے, کسی قسم کا ایویڈنس سامنے نہ آ سکے, اس لیے لوگوں کو پیچھے ہٹا دیا جاتا ہے اور وہاں پہ باقاعدہ طور پر ناکے لگا دیے جاتی ہیں. پنجاب پولیس کے, لاہور پولیس کے, منامہ پولیس کے شیر جوان وہاں پہ جو ہیں وہ براجمان ہیں, صرف اس لیے کہ بھئی آگے کوئی شخص آگے نہ آئے اور کسی قسم کا ثبوت نہ بن سکے اور کوئی انٹرفیئرنس نہ کر سکے. اب یہ وہ شہباز کے گھر میں داخل ہوتے ہیں, وہاں پہ باقاعدہ فوٹیجز جو ہیں وہ آپ سکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں اور رنگے ہاتھ کی سکرین پہ بھی آپ نے دیکھا کہ وہ گاڑی کی فرنٹ اور بیک سکرین سب سے پہلے توڑی جاتی ہے, گھر میں داخل ہوا جاتا ہے, گھر میں صرف خواتین موجود ہیں, با پردہ خواتین, اور داخل ہوا جاتا ہے اور ہر چیز جو قیمتی چیز ہے اس کو توڑا جاتا ہے. اب یہ متاثرین کے مطابق ان کے گھر میں سے کوئی گولڈ یا پیسے بھی چرائے جاتے ہیں. یہ میں نہیں کہوں گا کہ ایس ایچ او صاحب نے چرائے ہوں, لیکن ان کے ساتھ جو افراد تھے 12 سے 15 لوگ, آخر کتنے ایماندار تھے یہ تو ایس ایچ او صاحب ہی بتا سکتے ہیں. تو یہ لوگ توڑ پھوڑ کرتے ہیں, خواتین کو بھی یرغمال بنا لیا جاتا ہے, ان کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ہراساں کیا جاتا ہے, ان کو دھکم پیل کیا جاتا ہے, گالم گلوچ کیا جاتا ہے. اب یہاں پر جن لوگوں پر تشدد ہوا وہ لوگ بیچارے خود جو ہیں وہ ایف آئی آر بھی ان پہ درج کر دی جاتی ہے اور وہی لوگ ہیں جن کے گھروں میں چھاپے مارنے شروع کر دیے جاتے ہیں. اب یہ کہاں کا قانون ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جو ہیں وہ فرما رہی ہیں کہ میں پنجاب کی عوام کو کرائم فری ماحول جو ہے وہ پرووائڈ کرنا چاہتی ہوں, اور لاہور پولیس کے جو افسران ہیں وہ بھی نعرے مارتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں, اور ان کے سامنے تو کوئی شخص جا کے سوال بھی نہیں کر سکتا. ایک عام سائل جو ہے وہ بیچارے کے لیے سوال کرنا بھی بہت مشکل ہے. اور یہ رویے جو ہیں وہ آپ نے دیکھے, جب ایس ایچ او کے ساتھ میری بات ہوئی اس نے کہا کہ بھئی تمام کے تمام لوگ, جتنی خواتین اندر تھی با پردہ, ان میں ضعیف العمر بھی تھی, نوجوان میری بہنیں بھی تھیں, وہ سب کے سب جھوٹ بول رہے ہیں, پورا گاؤں جھوٹ بول رہا ہے, صرف میں سچ بول رہا ہوں کہ یہ آپ کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. اور مجھے وہ فرما رہے ہیں صاحب کہ آپ آ جائیں تھانے آ کے بات کر لیتی ہیں. تو میں سوال کیا سر آپ تھانے میں ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں تو سیکٹریٹ میں ہوں. مطلب کہ میں آپ کے پیچھے سیکٹریٹ میں آؤں گا؟ مطلب کہ آپ مجھے بلانا چاہ رہے ہیں یا صرف یہاں سے بھیجنا چاہ رہے ہیں؟ بعد ازاں جو ہے وہ ایس ایچ او صاحب نے بولا کہ انہوں نے بھی گولی چلائی, یہ کیا وہ کیا, لیکن کوئی ایویڈنس وہ پرووائڈ نہ کر پائے. اسی طرح تھانہ منامہ کی حدود میں ایک اور واقعہ جو ہے وہ بیان کر دیتا ہوں, لیکن اس میں آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے کیا پولیس کا رویہ بدل رہا ہے؟ کیا ڈی آئی جی آپریشن جو دعوے کر رہے ہیں, جو وہ وعدے کر رہے ہیں, کیا وہ ان کی ٹیم پورے کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یا وہ افسران بالا کی تذلیل کا سبب بن رہے ہیں؟ یہ آپ نے کمنٹس میں ضرور بتانا. ناظرین, تھانہ منامہ کی ایک اور کارکردگی آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک خاتون جو ہے
وہ ایک غریب خاتون ہے اور ایک شخص اس کے ساتھ دستوں گریباں ہو رہا ہے, اس کے کپڑے پھاڑ رہا ہے, مار رہا ہے اس کو. 15 کی کالیں بار کرنے پر پولیس نہ آ سکی. یاسر نصیب صاحب ہیں جن کے پاس یہ کیس چلا جاتا ہے, وہ لوگ جا کے جب 15 پہ پولیس آتی ہے تو وہ کہتی ہے جا کے تھانے میں اپلیکیشن لکھوا دیں, ہم آگے کہیں جا رہے ہیں. اب یہ غریب لوگ جو میاں بیوی ہیں یہ بیچارے تھانے چلے جاتے ہیں, تھانے جا کے اپلیکیشن لکھواتے ہیں. تقریباً 9 دن گزر جاتے ہیں اور جو یاسر نصیب صاحب تھانے میں ایسا ہی غالباً ایسا ہی ہیں, وہ پارٹیاں نہیں بٹھا سکتے, وہ اتنا کام ہی نہیں کر پاتے کہ پارٹیاں بیٹھیں اور وہ سن سکیں اور وہ میرٹ کر سکیں کہ آخر کون سچا ہے کون جھوٹا ہے اور کس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. بہرحال ہوتا یہ ہے کہ 9 دن میں جب وہ ایک بار سیٹنگ ہوتی ہے تو پولیس کی جانب سے دباؤ ڈالا جاتا ہے. یہ بھی میں متاثرین کی زبانی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے بقول کہ پولیس کو جو ہے وہ باقاعدہ پولیس کی جانب سے پریشر ڈالا جاتا ہے کہ صلح کر لو, اور صلح بھی اس صورت میں کروائی جاتی ہے جیسے کہ بار ان کے گھر میں پولیس کو بھیج کے ملازمین کو بھیجا جاتا ہے تاکہ ان کو تھریٹ کیا جائے, ان پہ پریشر ڈالا جائے. اور وہ بیچارے پھر مرتا کیا نہ کرتا, ایک شریف آدمی غریب آدمی کیا کر سکتا ہے. یہاں پہ تگڑے کا دور ہے اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. بہرحال وہ بیچارے ذلیل و رسوا ہو کے ایپلیکیشن موو کرنے کے باوجود اپنی بے عزتی کروا کے, تھانے میں بھی بے عزتی کروائی, یہاں پہ بیوی کو مارا, بیوی کے کپڑے پھاڑ دیے, خاتون بیچاری کی تذلیل علیحدہ سے ہوئی. جس خاوند کی بیوی کو, جس مرد کی بیوی کو اتنا تشدد کیا جائے سر عام سر بازار, تو وہ بیچارہ کیا آنکھ اٹھا کے چلے گا وہاں پہ. تو میں یہاں پہ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ڈویژن کی بات کر رہا ہوں, اگر تمام ڈویژنز کی بات کی جائے تو یہ زیادتیاں ختم کیوں نہیں ہو رہی ہیں. ڈی آئی جی آپریشن جو ہے وہ صرف دعوے ہی کریں گے یا کوئی قابلیت بھی دکھائیں گے یا اپنی ٹیم کی درستگی کے لیے کوئی لایا عمل بھی اختیار کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا ویژن جو ہے وہ ہواؤں میں اڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, اس لیے اس پہ غور کرنا چاہیے. وزیر اعلیٰ پنجاب تو بڑی ایکٹیو ہیں, خواتین اور بچے ان کی ڈیڈ لائن بھی ہیں, تو یہ ڈیڈ لائن کروس ہوتی ہے روز بروز, لیکن پولیس کی جانب سے انصاف کی فراہمی کیوں نہیں کی جاتی, آپ نے بھی کمنٹس میں بتانا ہے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ ظاہر ہے روزمرہ کی بنیاد پر کیسا کام کر رہی ہیں یہ بھی آپ نے ضرور بتانا ہے کہ اگر کوئی شکایت ہے پولیس سے یا وزیر اعلیٰ پنجاب کی کسی ایکٹیویٹی سے تو وہ بھی آپ نے ضرور کومنٹ میں لکھنا ہے. اسی کے ساتھ ناظرین اپنے میزبان حافظ عرفان کو اجازت دیجیے, ایک نئی سٹوری کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.